اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہم اپنا 24واں پارہ نصف تک پڑھ چکے تھے۔ نصف سے آگے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ مومنین ہے، آیت نمبر ہے 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ پس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ استغفر اللہ۔ اور جب وہ جہنم میں جھگڑیں گے تو کمزور درجے کے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ یعنی اس دنیا میں جو کسی غلط کو فالو کرتا رہے گا نا، وہ خود قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرے گا، وہ خود قرآن و سنت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اور بس جو بھی کوئی بھی اب ملا مولوی خطیب یا جو بھی اس نے کوئی اپنا بڑا پیر بنایا ہوا ہے، بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، تو پھر قیامت میں اگر وہ غلط ہوا وہ پیر جو بھی، وہ مولوی، وہ جو بھی تھا، اگر اس نے کوئی غلط اس کو راستہ دکھایا ہوگا نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر جو اتباع کرتا رہا ہوگا، جس نے اس کو فالو کیا ہوگا، وہ جس نے اس کو پیر بنایا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں تو جی آپ کی بڑی اتباع کرتا رہا، آپ کی بات مانتا رہا دنیا میں، تو کیا آج آپ مجھ سے یہ کچھ آگ جو ہے جہنم کی یہ دور کر سکتے ہیں؟ تو بڑا بننے والے کہیں گے، جو آج پیر بنے ہوئے ہیں یا جو بھی ہیں، استغفر اللہ، پیر اچھے بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے ایسی بات کرتی ہوں۔ تو جس کو کوئی جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو ہمیں اپنی پیروی کی کہے، اور جو کہے کہ نہیں قرآن کو پڑھو، قرآن کے مطابق عمل کرو، تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ بڑا بننے والے کہیں گے کہ ہم سب اس آتش میں ہیں، اللہ تو بندوں کے درمیان یقیناً فیصلہ کر چکا ہے، اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب میں کمی کر دے، تخفیف کر دے۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ جہنم میں ہوں گے، جو جہنم کے داروغہ ہوں گے نا، وہ ان سے کہیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ اور وہ پھر کہیں گے آگے سے کہ کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے پس درخواست کرتے رہو، اور کفار کی درخواست بے نتیجہ ہی رہے گی۔ کفار جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دن معافیاں مانگیں گے نا، اللہ کے حضور درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، تو وہ ان کی ساری جو ان کی درخواستیں ہوں گی یا ان کی معافیاں ہوں گی، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں نے تم کو اتنی مہلت دی لیکن تم اندھے بنے رہے، تو آج میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے، اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی۔ جو یہاں پر گناہ کرتا رہا تو وہ اب آخرت میں وہاں پر معذرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کہتے ہیں وہاں پھر کوئی اس کو معافی نہیں ملے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کو کتاب توریت دی تھی، وارث بنایا تھا انہیں، جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہم قرآن کے وارث ہیں۔
تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی، جو عقل رکھتے تھے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ اس بڑائی تک نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی وہ ان کے دلوں میں غرور ہے، تکبر ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیں، وہ یقیناً خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کی خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ بغیر ستونوں کے آسمان دیکھو، پانی کے اوپر یہ زمین کیسے کھڑی ہے اس کو دیکھو، چاند سورج ہر چیز تمہیں نظر نہیں آتی، اور پھر خود تمہارا پیدا کرنا اور نابینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نیز نہ ہی ایماندار اور عمل صالحہ بجا لانے والے اور بدکار، یعنی نیک لوگ بھی اور بدکار بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں، تو وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق سلب کر لیتے ہیں نا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے قیامت کے دن کہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لیجئے، اور 5 ٹائم پر خضوع و خشوع کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوا کریں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے کہ ہر چیز کو خلق کیا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو عمارت بنایا، یعنی آسمان تمہارے لیے چھت ہے، اور یہ زمین تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کے نقش و نگار میں آپ کوئی اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ فلاں کا تو رنگ ایسا ہے، فلاں کی تو ناک ایسی ہے، فلاں کی تو آنکھیں ایسی ہے، اور نہ ہی اپنے بارے میں کہا کریں کہ مجھے تو اپنی یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری بہترین صورتیں بنائی ہیں اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، یعنی خالص توحید، خالص اسلام پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جاؤ، مت فرقوں میں بٹو، مت دین کو بگاڑو، مت اپنے نام اور رکھو، مسلمان بن جاؤ، اسلام کو پسند کر لو، اور صرف اپنے رب کو پکارو۔ ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں رب ہے، رب ہے۔ رب کا مطلب ہے تمہارا رازق ہے، تمہارا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رازق نہیں ہے، کوئی تمہارا پالنے والا نہیں ہے۔ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو،
جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کا تابع فرمان رہوں۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک چیز کو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے تم کو پیدا کیا۔ جناب آدم کو پہلے خداوند تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آج جو انسان پیدا ہو رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی خلقت جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ وہ چیز یاد کروا رہے ہیں، پھر تمہاری نشو و نما کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں مزید زندگانی دیتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور بعض کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ ساری جو تمہارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، بالکل بے سمجھ بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر نوجوان ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان بوڑھا ہوتا ہے اور پھر وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر بھی کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور شریک بھی ہیں، اور وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بار یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے کسی کے سہارے کی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی کام ایسا ہو کہ جو میں اکیلا نہیں کر پا رہا ہوں اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو بس ایک امر ہوتا ہے، یعنی میں جو چاہتا ہوں وہ بس ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کی اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کی تکذیب کی ہے، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے، گھسیٹے جا رہے ہوں گے، استغفر اللہ، اور کھولتے پانی کی طرف پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے، یعنی آج وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، کہاں کھو گئے وہ؟ بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کفار کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس دن وہ انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم تو آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، اور یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے برخلاف باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب انہیں ہم نے جو وعدہ عذاب دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی ہی میں دکھا دیں یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں، نفع ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی حاجت ہو تو ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ، نیز ان پر بھی اور ان کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور طاقت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے، یعنی مشرکین مکہ سے زیادہ وہ طاقتور بھی تھے، اور زیادہ وہ یعنی اپنے آپ کو اس طرح کا سمجھتے تھے، زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ فائدے تھے، اللہ کی نعمتیں تھیں زیادہ۔ تو مشرکین مکہ جو ہیں، وہاں مکہ میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ
وہاں کے حالات کیسے تھے، تو اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر نازاں تھے جو ان کے پاس تھا۔ پھر انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ اب ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے، اور اس وقت کفار خسارے میں پڑ گئے۔ سورہ غافر ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، حامیم، خدائے رحمان الرحیم کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ایسی کتاب کہ جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی واضح اس کی آیتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں پڑھنے والے کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے بات کہ جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، اور یہ ایک عربی زبان کا قرآن علم رکھنے والوں کے لیے ہے، اور بشارت دیتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے، یعنی ڈراتا بھی ہے آپ لوگوں کو، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا ہے، بس وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل غلاف میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بھاری پن یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، بس تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دین کی دعوت دیتے تو وہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تو آپ ہم سے جو باتیں کرتے ہیں نا ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، اور ہمارے جو کان ہیں نا وہ ایسے ہیں جیسے بہرے ہوں، یعنی آپ کی آواز کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، لیکن میری طرف وحی ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا تم اس کی طرف سیدھے راستے پر رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور تباہی ہے ان مشرکین کے لیے۔ کن مشرکین کے لیے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے۔ صدقہ زکوٰۃ تو خیر مشرکین تھے اس وقت ویسے بھی وہ، اور پھر ابھی زکوٰۃ کا حکم بھی جو ہے وہ نافذ نہیں ہوا تھا، تو یہ بات ہو رہی ہے صدقات کی، عام صدقات کی، کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو سردار تھے بڑے بڑے، تو وہ سارا مال جمع کر کے رکھتے تھے، غریبوں مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان مشرکین کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ بجا لائے، یقیناً ان کے لیے نا ختم ہونے والا ثواب ہے۔ اور کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے خطاب کر کے تو بتا رہے ہیں کہ میں نے 2 دن میں اس زمین کو پیدا کر دیا اپنی حکمت سے، صرف خود، اور تم میرا مد مقابل ان بتوں کو قرار دیتے ہو۔ اور وہی تو عالمین کا رب ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دیں ہمارے لیے، یعنی غذا، ہر چرند پرند انسان کے لیے جو بھی غذا ہے وہ زمین سے نکلتی ہے نا، ہماری خوراک۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس میں برکات رکھ دیں، اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سارا سامان خوراک جو ہے وہ مقرر کر دیا 4 دن میں۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے کہا کہ دونوں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا کراہت سے، یعنی بن جاؤ میرے سامنے، اطاعت گزار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ زمین و آسمان سے کہا کہ چاہے تم اپنی خوشی سے آؤ یا نا خوشی سے آؤ، بے شک تم دونوں کو آنا تو ہے۔ تو زمین اور آسمان ان دونوں نے کہا کہ اے خدا ہم بخوشی آ گئے، یعنی ہم خوشی خوشی آپ کے سامنے سربت سجود ہو گئے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ پھر انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا،
اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا۔ یہ سب بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر سازی ہے۔ بے شک جو بھی ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا نا تو وہ جان جائے گا کہ یہ یوں ہی سب کچھ پیدا نہیں ہو گیا بنا مقصد اور خود بخود سے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ یہ بہت ہی حکمت والے رب کی بنائی گئی چیزیں ہیں۔ اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد و سمود پر آئی تھی، جب ان کے پاس پیغمبر آ گئے تھے ان کے سامنے اور پیچھے سے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، بس جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ یعنی لوگ کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں اللہ نے کیے کہ وہ آ کے ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچاتے، بس یعنی کٹ حجتیاں کیں۔ مگر عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے تو ہم نے منحوس ایام میں ان پر طوفانی ہوا چلا دی تاکہ ہم دنیاوی زندگی ہی میں انہیں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ادھر سمود کو تو ہم نے راہ راست دکھا دی تھی، مگر انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا رہنے کو پسند کیا، تو انہیں ان کے اعمال کے سبب ذلت آمیز عذاب کی بجلی نے گرفت میں لے لیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لے آتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف چلائے جائیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب جو لوگ ہوں گے نا ان کو وہاں پر روکا جائے گا، اور پھر ان کے جو اپنے اعضاء و جوارے ہوں گے وہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہمارے کان، ہماری آنکھیں کہ یا اللہ یہ ہم سے جو ہے وہ اس طرح سے گندی گندی چیزیں دیکھتے تھے، فحش دیکھتے تھے، فحش سنتے تھے، گانے سنتے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی ہماری اگر ہم خود نہیں بھی نہ کریں گے اللہ کے سامنے اعتراف تو ہمارے تمام اعضاء و جوارے اللہ کے سامنے اعتراف کریں گے ہمارے گناہوں کا، تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لوگ کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ اسی اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، یعنی آج ہمیں بولنے کی طاقت اس رب العزت نے دی ہے جس نے ہر چیز کو طاقت بخشی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور تم گناہ کے وقت اپنے کان کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، یعنی جب تم گناہ کر رہے ہوتے تھے، یعنی ہمیں اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو جہاں بھی ہم ہیں، یعنی ہمارا اپنا جسم تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے زبان، آنکھیں، ہر چیز، اور نہ ہی اپنی آنکھوں اور نہ ہی اپنی کھالوں کی گواہی سے، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں ہے۔ بے شک انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے چپکے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسے کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، لیکن استغفر اللہ، قیامت میں اللہ کہتے ہیں کہ خود تمہارے یہ کان اور آنکھیں اور زبان اور تمہاری یہ کھال گواہی دے گی، ان سے تو تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے نا۔ اور یہ تمہارا گمان تھا کہ یعنی کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا وہم تھا، خیال تھا تمہارا، جو گمان تم اپنے رب کے بارے میں رکھتے تھے اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ یعنی تمہارا یہ خیال تھا، وہم تھا نا کہ کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا اور تمہارا رب بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو اسی وجہ سے تم ہلاک ہو گئے۔ یعنی اگر تم یہ یقین رکھتے کہ میں جہاں بھی ہوں اور میں جو بھی کام کر رہا ہوں چاہے وہ اچھا ہے یا برا، اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، اگر تمہارا یہ یقین ہوتا تو تم کبھی بھی ہلاک نہ ہوتے اور نہ ہی تم اس طرح سے دلیر ہو کر گناہ کرتے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ
آتش جہنم ہے، اور اگر وہ معذرت کریں تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی آج ان کی کوئی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہم نشین لگا دیے تھے جو انہیں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان میری طرف نہیں آتا اور وہ شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو پھر میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ میں اس پر ان شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہوں کہ وہ اس انسان پر وہ شیطان حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے تمام جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ ان کو اچھے بنا بنا کے دکھاتے ہیں، اور ان پر بھی وہی فیصلہ حتمی ہو گیا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی امتوں پر لازم ہو چکا تھا، وہ یقیناً خسارے میں تھے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی لوگ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ قرآن پڑھتے ہیں تو تم شور مچا دیا کرو تاکہ یہ کوئی سنے ہی نہ، بس ہم کفار کو ضرور بالضرور سخت عذاب چکھائیں گے اور انہیں ان کے برے اعمال کی بدترین سزا ضرور دیں گے، اور یہی آتش دشمنان خدا کی سزا ہے، یعنی جہنم کی آگ جو ہے، یہ جو اللہ کے دشمن ہو گئے ہیں ان کی یہی سزا ہے، اور اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور کفار کہیں گے کہ ہمارے رب، جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دونوں کو ہمیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوار ہوں۔ یعنی انسان اس وقت پھر اس قدر وہ ہو جائے گا کہ وہ کہے گا یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، چاہے وہ انسانوں میں تھے یا پھر شیطانوں میں جنوں میں تھے، ہمیں وہ دکھا تاکہ ہم ان کو ذلیل و خوار کریں۔ جو کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور پھر وہ اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں جو نیک عمل کرتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی، اور اس ذات کی طرف سے ضیافت کے طور پر بڑا بخشنے والا جو مہربان ہے۔ یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے، جنت اور اس کی نعمتیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے جو کہ بڑا ہی بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، کسی بھی اور فرقے کا نام نہیں ہے قرآن میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا اطاعت گزار ہوں۔ ہر نبی نے بھی یہی کہا کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں، اللہ مجھے مسلمان ہی اٹھانا، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہی موت آئے۔ اس طرح سے ہمیں بہت سی جگہوں پر مسلمان ہی ملے گا، مسلمان، کوئی اور فرقے کی بات، کوئی اور فرقے کا نام ہمیں نہیں ملے گا۔ تو پھر جب قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر ہم کیوں فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں، اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان تو ہم ہیں، ویسے اب کون ہیں، یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا کرے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ سے کوئی بری بات بھی کرتا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب دے کر اس کو وہیں پر روک دیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے آپ کا۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہماری زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہیں نا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے واضح طور پر اس قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اگر تم سے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، تم سے کوئی بدتمیزی کر جاتا ہے
تمہیں کوئی برا بھلا کہہ جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم خاموشی اختیار کرو اور مسکرا کے اس سے بہترین طریقے سے بات کرو. اور جب تم ایسا کرو گے نا تو تم دیکھو گے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ جو بدتمیز تھا نا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اس کا اخلاق تم کو ٹھیک کر دے گا. ہمیں اخلاق کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ. اور یہ خصلت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ عادت جو ہے نا یہ اس کو ہی مل سکتی ہے جو صابر ہو. ظاہر ہے اگر کوئی اس کو گالی گلوچ دے رہا ہو، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، تو جس کے اندر صبر ہوگا وہی تو برداشت کر سکے گا نا. ورنہ لوگ کہتے ہیں تو نے مجھے ایک گالی دی ہے تو میں تجھ کو 4 گالیاں دوں گا. تو نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے میں تجھ کو 10 تھپڑ ماروں گا. اس طرح سے تو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، میں تیرے باپ دادا کو بھی برا بھلا کہوں گا. اس طرح سے ہوتا ہے عموماً. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر حوصلہ ہوگا، برداشت ہوگی اور صبر ہوگا تو وہی اس چیز کو برداشت کر سکے گا اور جھیل جائے گا کسی کی بری بات کو. اور یہ صفت صرف انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں. سبحان اللہ. یہ صفت اسے ملتی ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جس کے اندر برداشت ہوتی ہے نا، جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جس کے اندر نیکی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کو صبر عطا کرتے ہیں. اور اگر آپ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کریں تو اللہ کی پناہ مانگیں. وہ یقیناً خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہیں گھر میں اکیلے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، شیطان ہم پر غلبہ پانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے موبائل کھولو، گندی چیزیں دیکھو، بری چیزیں دیکھو، برے کام کرو، گانے سنو، تو ہم کیا کریں؟ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہم اپنے رب کی پناہ طلب کریں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں یقیناً تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں اور جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو میں ان سب کو جان بھی رہا ہوں. جو تم کر رہے ہو میں اس سب کو جان بھی رہا ہوں. میں سننے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. لیکن اگر ہم خود کو شیطان کے حوالے کر دیں اور شیطان کے اس ایک بہکاوے پر ہم بہک جائیں اور ہم شیطان کے قدم پر قدم چلیں، تو پھر کون ہے جو ہمیں پناہ دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے آپ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو. اس وقت جو ہے کچھ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے اور چاند کی بھی. آج بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو یعنی استغفر اللہ بہت سے ادیان جو ہیں آج بھی بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تو میری نشانیاں ہیں، تو تم تو اس کو سجدہ کرو نا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو ان سب چیزوں کا خالق ہے. بس اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اکڑ رہے ہیں نا انسان اور اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں تو آپ نہ غم کریں. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تو اس کے فرشتے ہی کافی ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کر کر کے بالکل بھی تھکتے بھی نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے. تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہماری آیات کو غلط مطلب کے لیے استعمال کریں گے. جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو چینج کر دیں گے، اور ایسا ہر فرقہ جو ہے وہ کر رہا ہے. ہر فرقہ ہر آیات کو اپنی طرف کھینچنے پر تلا ہوا ہے، لیکن جو آیات کی حقیقت ہے نا اس کو جاننے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے اس کا مطلب بنتا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ آگاہ کر رہے ہیں کہ تم ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہو. کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہو؟
یعنی اگر تم ہیرا پھیری کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور اگر واضح جو اس میں میرا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ گے تو پھر انشاءاللہ قیامت والے دن امن پاؤ گے۔ اور تم جو چاہو کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس آ جائے، حالانکہ یہ معزز کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی نازل کرتا کتاب ہے۔ یعنی باطل جھوٹ جو ہے وہ یعنی اس کے اندر نہیں ہے، بالکل بھی باطل کا اس کے پاس سے گزر بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ حق ہیں، سچ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے رب حکمت والے کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور آپ سے وہی کچھ کہہ رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے۔ یعنی آپ کا رب آپ سے وہی کہہ رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، اور آپ کا رب یقیناً مغفرت والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں قرار دیتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا، کتاب عجمی اور نبی عربی۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بھاری پن، بہرا پن ہے، اور وہ ان کے لیے اندھا پن بھی ہے۔ وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے نا، اگر میں اس کو کسی اور زبان میں ان کے لیے اتارتا اور ان کی زبان عربی ہوتی تو میں اس کو کسی اور زبان میں اتار دیتا تو پھر وہ ضرور کہتے کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ ہمارے ہی زبان میں ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اب جب میں نے عربی میں نازل کیا ہے ان پر قرآن، تو پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ بے شک یہ دلوں کی نفاق، دلوں کے امراض کے لیے، کفر کے لیے اس میں شفا ہے، اور مریضوں کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے ان کو بہت دور سے، یعنی کوئی ہلکی پھلکی سی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی، اس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مقرر وقت جو ہے وہ میری طرف سے متعین ہے قیامت کے لیے۔ اگر میں نے وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو میں ان پر ابھی عذاب لے آتا، جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا رب تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی عمل تم کرو گے نا اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا۔ ظاہر ہے برا کرو گے تو برا فائدہ ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا فائدہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان آیتوں کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔